یہ جو آج کا کنٹروورسی ہے وہ ہمارے سیاسی حالات کی وجہ سے ہے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انٹرنیٹ کی بیسک ڈیفینیشن اٹس اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، پہلے تھوڑے تھے یہ۔ تو جب نیٹ ورک ہوتا ہے نا تو اس میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں۔ پھر اب آگے چل کے ہم اس پہ اے آئی کو استعمال کریں گے کہ کون سے لوگ کن لوگوں کو یہ معلومات بھیج رہے ہیں گے، کسی ایک خاص جماعت کو یا خاص گروپ کو یا خاص طبقے کو روکنے کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ فائر والز کے کانسیپٹ کو جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ کو سیٹل کرنا چاہیے۔ جی، انٹرنیٹ اس وقت ہماری زندگی میں اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر اس کے سسٹم کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال یوں پوچھتے ہیں جیسے کوئی عزیز بیمار پڑ گیا ہو۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اس کے ٹرائل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور اس فائر وال کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے وہ کافی سلو ہو جاتا ہے اور ڈیڈ سلو کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ہماری وہ نہیں چل پا رہی، اور جتنے بھی فری لانسرز ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فائر وال کا جو سسٹم آیا ہے، کانسیپٹ آیا ہے، کیا یہ پازیٹیو ہے اس کو یا نیگیٹو لیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا جو انٹرنیٹ ہے اس سے متاثر ہوگا آنے والے دنوں میں؟ جی، پہلا تو جب اس کا جو ورڈ ہے نا فائر وال کا، اس کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب انسان پہاڑوں میں رہتا تھا یا جنگلوں میں رہتا تھا تو رات کو جانور آ جایا کرتے تھے، تو وہ اس نے اپنے گرد خندق کھود کے اس میں آگ جلا لی تاکہ بچے اس کے محفوظ رہیں۔ تو پہلا تو یہ حفاظت کے لیے ہے، اس کا مطلب یوز پازیٹیو ہے اس کا نا۔ اچھا، یہ جو آج کا کنٹروورسی ہے وہ ہمارے سیاسی حالات کی وجہ سے ہے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چائنا میں میں بہت جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ آپ فیس بک نہیں کھول سکتے، وہ اعتراض بھی نہیں کرتے اس کے اوپر، بھائی گورنمنٹ پالیسی ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے فائدے کے اوپر نا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ یعنی کوئی چیز نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہے۔ انٹرنیٹ کی بیسک ڈیفینیشن اٹس اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، پہلے تھوڑے تھے یہ، اب یہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہو گئے ہیں گے۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مجرم بھی ہیں، پڑھائی لکھائی کے لوگ بھی ہیں، ریسرچرز بھی ہیں اس کے اوپر۔ اور آپ نے صحیح کہا شروع کے اندر کہ اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس کے بعد گزارا نہیں ہے گا۔ تو جب نیٹ ورک ہوتا ہے نا تو اس میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے گا، جو مجرم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ جس طرح اپنے فزیکل بارڈرز کو سیکیور کرتی ہے، سب وہ اپنے سائبر بارڈرز کو بھی سیکیور کرے، ادروائز ہم سائبر سوورنٹی لوز کر جائیں گے۔ اچھا، ایک تو فالٹ لائن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں، جیسے واٹس ایپ ہمارا نہیں ہے، فیس بک ہمارا نہیں ہے، تو اس کی تو کوشش بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ خیر چلیں، تھینک گاڈ اب وہ کوشش شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مجرموں کو روکنا ہے اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو الاؤ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر وی پی اینز آ گئے ہیں اور 50 چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ وی پی اینز کو ایس ایس ایل لیول کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں لگا دیں کہ جن کو آپ وہ پاسورڈ دیں وہ استعمال کر سکیں۔ کچھ ملکوں کے اندر وی پی این بھی مطلب ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر نا۔ یہ سب ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں گی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ فائر وال کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ہونے سے اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو ان کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ سر، یہ جو انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے اور کہہ رہے کہ یہ فائر وال کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ایفیکٹ جو ہے سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ ایفیکٹ ہمیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھنے پڑیں گے یا جسٹ یہ ٹیسٹنگ تھی اور یہ وقت گزر گیا ہے؟ جی، ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز لگاتے ہیں آپ نا تو وہ آئی ایس پی لیول کے اوپر اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں گی، تو جو ہمارے بڑی آئی ایس پیز ہیں ان کے ہی پھر کیلیبریشن سے چھوٹے آئی ایس پیز کام کرتے ہیں گے۔ تو چونکہ بڑے آئی ایس پی اس ٹرائل کو روک رہے ہیں، یہ کہتا ہے ڈی پی آئی، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن۔ پیکٹ کی کئی لیئرز ہوتی ہیں گی، اگر آپ اس کی ایک دو لیئرز پہ فلٹر لگائیں تو وہ تیزی سے گزر جاتا ہے کر کے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آدمی ایک لائن لگی ہوئی اندر جانے کے لیے، تو اگر آپ ہر آدمی کا نام پوچھ کے جاؤ تو آپ جلدی لوگ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں ابا کا کیا نام تھا، ایڈریس کیا، تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، سی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ مطلب ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے۔ پھر یہ گورنمنٹ اپنی پالیسی ڈیفائن کرے گی کہ بھئی ہم کس لیول پہ پیکٹ کو انالائز کریں۔ پیکٹ وہ ہوتا ہے جو پے لوڈ کو لے کے چلتا ہے، اس کا ہیڈر ہوتا ہے، ٹریڈر ہوتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، تو اس کے اندر میننگ فل چیزیں بہت ہوتی ہیں گی۔ پھر اب آگے چل کے ہم اس پہ اے آئی کو استعمال کریں گے کہ کون سے لوگ کن لوگوں کو یہ معلومات بھیج رہے ہیں گے، یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ تو اس میں جو خوف ہے نا اس وقت، اور وہ جنرل خوف ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔
کہ بھائی کسی ایک خاص جماعت کو یا خاص گروپ کو یا خاص طبقے کو روکنے کے لیے یہ ہونا چاہیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ملک پاکستان کے جو چیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے وہ رک جائے فوری طور کے اوپر. سر جیسے ہم بات کرتے ہیں واٹس ایپ کی، ہم بات کرتے ہیں فیس بک کی، ٹویٹر کی ہم بات کرتے ہیں، ایکس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہماری بہت ساری چیٹس ہوتی ہیں، میسنجر کے اوپر چیٹس ہوتی ہیں، واٹس ایپ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ ایک میسج آتا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. تو کیا یہ انکرپشن ہماری اس میں برقرار رہے گی یا فائر وال اس سے ایکسیس حاصل کر سکتی ہے، ہماری کوئی بھی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، یا میسیجز ہمارے دیکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ ڈی پی آئی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انکرپشن جو ہے وہ بائی پاس کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. واٹس ایپ کلیم کرتا ہے کہ جی یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہائر لیول پہ واٹس ایپ سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹس کی کہ بھائی ہم اس کو بریک کریں گے. دیکھو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کے دونوں طریقے پاسبل ہیں کہ انہوں نے اس کو بائی پاس کیا ہے، بائی پاس ہو سکتی ہے وہ ٹیکنیکلی، یا اس کے اوپر ان کی پرمیشن سے یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ہم جو سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ 0 and 1 کا ہے. یعنی ابھی جو نئی چیزیں دنیا میں آنی شروع ہو گئی ہیں، کوانٹم کمپیوٹنگ، اس میں یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے گا. تو انکرپشن تو وہی چینج ہونی ہے ساری، جو مجھے بات ٹیکنیکلی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ سرورس پہ جائے گا تو وہ ایک نظام ہے پورا جو دنیا میں آ رہا ہے، اور ہمیں اس کی آج تیاری کرنی چاہیے. ورنہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو انٹرنیٹ ابھی سلو ہوا ہے، ایک سلو ہوگا 2 سال کے بعد جو بڑا لمبا رفڑ ہو جائے گا. تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلے بتا رہا ہوں کہ کوانٹم کمپیوٹر کو روک نہیں سکتے آپ نا. وہ کوانٹم کمپیوٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسیس میں ہوگا یا پبلک کے ایکسیس میں ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. کوانٹم کمپیوٹنگ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جس کے تحت آپ پروسیسنگ پاور کو بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس وقت تک ہم جو پاور بڑھا رہے ہیں وہ اسٹوریج پاور کو بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ آن پریم ہے فزیکل آپ کی بلڈنگ میں یا کلاؤڈ کے اوپر ہے، سارا زور اس کے اوپر ہے. لیکن ہم نے ابھی کمپیوٹنگ پاور کو نہیں بڑھایا. فار ایگزامپل میں آپ سے کوئی اس کمرے کی کرسیاں گن دیں، آپ مجھے گن دیں گے. میں کوئی بلڈنگ گن دیں، آپ گن دیں گے. اب میں کو پورے سماج گن دیں، آپ کہیں گے بھائی ہوش میں ہو، میں کیسے گن سکتا ہوں. تو کوانٹم کمپیوٹر جو ہیں ان کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اے آئی استعمال ہوگی نا کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ تو وہ لوگوں کی سوچ بتا دے گی. جیسے میں بتا دوں گا کہ یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت نا، آپ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کیونکہ جب آپ میرے خلاف سوچ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی کچھ اور چیزیں ہوں گی. جب آپ میرے سے محبت کرتے ہوں گے، میرے پازیٹیو سوچ رہے ہوں گے تو اور ہوگی. تو کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ اے آئی کو استعمال کر کے اتنے بڑے بڑے ڈیٹا بیس کو انالائز کرے گی. وہ اچھا اس کا فائدہ بھی ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو اگر ہمارے پاس پچھلے 50 سال کا ڈیٹا ہے کہ اس موسم میں اس حالات میں یہ ہوتا ہے تو وہ وہی ہوگا. تو اس کے فائدے بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی، اس نے آگے جانے جانا ہے. اگر میں آج کوانٹم کمپیوٹنگ سامنے کھڑا ہو جاؤں پستول لے کے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کچھ بگڑ جائے گا. تو اس لیے یہ فائر والز کے کانسیپٹ کو جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ کو سیٹل کرنا چاہیے. اور میں کئی چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جتنے متعلقہ ادارے ہیں سب سر جوڑ کے بیٹھے، اینڈ irrespective آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن بائی اینی ون، اس کو موقع ملے آزادی رائے کا. یہ بڑی ضروری بات ہے. یس، جو ڈیفیمیشن لا ہے پنجاب گورنمنٹ نے بنا دیا ابھی 2 ہفتے پہلے، اس کے تحت اگر میں آپ کے خلاف کوئی چیز لکھتا ہوں تو آپ کو حق ہے آپ میرے پہ کیس کر سکتے ہو. بڑی سخت سزائیں ہیں اس کے اندر. پھر پرائیویسی لاز ہمارے موجود ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے کسی کے بارے میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ تو جائے تو ایف آئی اے پکڑ لے گی فوراً اس کو. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کے اوپر ڈائلاگ کریں، بیٹھ کے بات کریں، اور جیسا پوری دنیا کرتی ہے تھنک ٹینکس بیٹھیں، رائٹ نالجبل لوگوں کو بٹھائیں. کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ تو پولیٹیشین ہوتے ہیں، ان کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ. وہ تو جو نیچے سے فائل آئی انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. جیسے کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں تو کلاؤڈ کے اوپر یہ کتنا افیکٹ آئے گا، ہمارا ڈاٹا جو ہے کتنا بریچ ہوگا فائر وال سے، خاص طور پہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ کتنی افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فائر وال پہ کیا چیز روکنی ہے اور کیا چلنے دینی ہے یہ فیصلہ گورنمنٹ کرے گی. پہلی بات تو یہ ہے. اگر وہ کسی ایک خاص بندے کی کمیونیکیشن کو کرنا چاہیں گے تو اس کے آئی پی ایڈریس کو بلاک کر دیں گے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے گا. ٹھیک ہے جی. اگر وہ کسی آئی ڈی کارڈ کو یا کسی اور جو مختلف قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اسے بلاک کرنا چاہیں گے تو وہ ٹرانزیکشن پاسبل نہیں ہوگی اس کے اوپر. مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں
اس پہ اثر پڑے گا اس کا، کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو اداروں نے ہمیں بین بھی کر دیا ہے گا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کی جو منی ٹرانسفر تھی وہ لیگل چینل سے نہیں تھی، لیکن تھی تو صحیح نا، تو وہ پیسے تو پاکستان میں آ رہے تھے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح۔ اس پروسیس کو ہوا یہ کہ پہلے تو گورنمنٹ نے انکار کیا اس سے، اب جب وہ چیزیں سامنے آئی تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو نا فوری طور پہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں جس طرح ہوتا ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آگے بات کرتا ہے گورنمنٹ کا کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا کچھ دن برداشت کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اٹس اے پروفیشنل ایشو، ٹیکنیکل ایشو ہے۔ اس کی ٹائم لائن غالباً آ گئی 28 اگست تک کا، انہوں نے کہا ہے کہ ختم ہو جائے گا یہ، تھینک گاڈ ایسے ہی ہو۔ اب میں اخیر میں یہ کہوں گا یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ ایسے کام کرے، جو ظاہر آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ حکومت میں آئے ہیں، میں کسی مینڈیٹ سے آئے ہیں، اور اس میں پالیٹکس استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سڑک کی طرح ہے یہ۔ سر اس پہ اگر بات کرتے ہیں ہم، یوٹیوب کی بات کرتے ہیں، فیس بک کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہیش ٹیگ بہت چلتے ہیں، ٹرینڈز بہت چلتے ہیں، ایس سی اوز کی بات ہوتی ہے، تو کیا اس سے ایسا پاسبل ہے کہ ہم مخصوص ایس سی اوز کو روک سکیں جو حکومت مخالف جا رہے ہوں، یا ایسے ٹرینڈز یا ہیش ٹیگس کو روکا جا سکے جو کسی مخصوص لابی کو یا پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ پاسبل ہوگا، کیونکہ وہ اس کے فلٹرز ہوتے ہیں نا، آپ وہ فلٹر لگا دیں تو وہ چیز نہیں چلے گی، باقی سب چلیں گے اس کے اوپر۔ لیکن یہ ایک جسٹ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ اس کو بڑے سوچ سمجھ کے کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی چھوٹی چیز بلاک کرنے کے لیے کسی بڑی چیز کو نقصان پہنچا دیں، یہ دیکھنا پڑے گا اس کے۔ جی بالکل، بہت ڈیٹیل ہماری بات ہوئی ہے اور تمام تر چیزیں فائر وال کے حوالے سے کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور ہمارا جو ڈیٹا انکرپشن کی بات اگر ہوتی تھی تو وہ ڈیٹا جو ہے اب گورنمنٹ کے استحقاق میں آ گیا ہے، اور گورنمنٹ اس تک ایکسیس کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کلاؤڈ سٹوریج کے حوالے سے بھی جتنی تمام تر چیزیں ہیں ہماری وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی ایپس ہیں ہماری وہ تمام تر گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ تو اس لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، اور اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ تمام تر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی